بوئے باغ رضا بزم میں لے کے خوشبوئے باغ رضا بزم میں جب مہکتے ہیں اختر رضا ازہری لے کے خوشبوئے باغ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. بہت ہی سوز عشق کے ساتھ اور غایت احترام و عقیدت کے ماحول میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا مجھے اس وقت موقع ملا ہے جب میں اپنی قوتیں کم سے کم تر اور علم میں جو بہاریں تھیں اس کے اندر خزاں رسیدگی کا احساس کرنے لگا. اب ایسے میں میں علم اور حکمت اور گہری دانائی کی باتیں آپ حضرات کے سامنے کس طرح پیش کروں یہ میری وسعت سے اب تو باہر ہے، لیکن اتنی بات ضرور میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ان کو اپنی بات کہلوانی ہوتی ہے تو کہلوا لیتے ہیں. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. پاؤں اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے جو کچھ میں عرض کروں گا اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر پاؤں گا. اللہ اور رسول کے جو فرامین اور احکام ہوں گے انہی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ حسن سلوک کے بارے میں کچھ تقریر کر دیجیے. اب میں خود ہی حسن سلوک کے آداب اور اس کے اخلاق و سلوک سے بہت کنارے پڑا ہوں تو میں کیا بیان کر سکوں گا. جو کچھ ہے اب حدیث کی روشنی میں اجمالی گفتگو تھوڑی سی
ہو پائے گی۔ اب آپ تمام حضرات دل کی قوتیں گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر لیں اور پھر اس کو محبت کا دیپ جلا کر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو آزاد ساڑھ نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں کئی قسم کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کا حساب کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی جا بجا اس بات کی طرف اشارہ ہے اور صراحتیں بھی ہیں۔ جو آیت میں نے عنوان کے طور پر پڑھی اس میں بھی اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ انسان آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں آزادی کے نعرے خوب لگتے ہیں، فیسٹون لگتے ہیں، اس کے لیے مورچے نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، گولیاں چلتی ہیں۔ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیسی آزادی چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ تو آزادی کی ہے نہیں۔ آزاد اگر ہیں کسی بھی جگہ کے لوگ تو اپنے ملک کی قانون کی کتابوں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے؟ پولیس کو ذبح کیوں نہیں کر دیتے؟ کوٹ کچہری ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد ہیں لوگ، جو جی میں آئے سو کریں۔ تو یہ تو فطری مزاج ہے کہ آدمی آزاد نہیں ہے، اور آزادی کے نعرے بالکل جھوٹے اور غلط ہیں۔ آدمی پابندیوں اور قانون کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ قانون میں ریزرو اتنا زیادہ اونچا، اور جو جتنا زیادہ قانون کے معاملے میں آوارہ وہ اتنا ہی گھٹیا۔ یہ سب لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک آدمی گھر سے نکلے اور جو دکھتا جائے ایک ایک چاٹا مارے، دو دو گالی سنائے، اور ایک آدمی وہ کہ گھر سے نکلا لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا، سلام کرتا ہوا، خیریت پوچھتا ہوا گیا، یعنی اس نے اچھے سلوک کے قانون پر عمل کیا، اور ایک نے اپنے آپ کو قانون سلوک سے آزاد سمجھا۔ کیا دونوں کا مرتبہ معاشرے میں برابر لوگ رکھیں گے؟ یہ فطری نظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اس لیے فطری طور پر آدمی
قانون کے دائرے میں رہے گا، مگر اب پیریڈ ایسا آ گیا ہے کہ جو آدمی زیادہ خود غرض اور 420 چٹنگ باز ہو وہ زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے۔ میرے استاد العلماء حافظ ملت فرماتے تھے کہ اگر لیڈر کو جھوٹ بولنے میں تھوڑی سی بھی جھجک ہو تو وہ لیڈر نہیں، اور قوم کی ہمدردی کا شمع برابر بھی اگر اس کے دل میں جذبہ ہو تو وہ لیڈر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قوم کی لیڈنگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے اندر حسن سلوک کا کوئی شائبہ ہی نہیں، تو اب ایسی قوم کا رکھوالا کون رہے گا؟ یہ قیامت کی علامت ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے بارے میں کہیں گے ما عقلہ وما اصرفہ، کہ کتنا ہوشیار اور کتنا ظریف الطبع خوش مزاج ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر رمق نہیں ہے کسی حسن سلوک کی۔ کیا مطلب ہے؟ نمبری چٹنگ باز ہے تو بڑا ہوشیار ہے، سمجھ گئے؟ اور لوگوں کو اپنی باتوں سے گھپلے میں ڈالتا ہے، خوب لوٹتا سمیٹتا چپیٹتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا ضعیف الطبع ہے، ہنسی ہنسی میں جیب کاٹ لیتا ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں حسن سلوک کی کیا بات کروں؟ اب آئیے سنیے، اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر 3 طرح کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ایک ذمہ داری اللہ نے اپنے حقوق کی رکھی، ایک ذمہ داری انسانوں کے اپنے ذاتی حقوق کی، اور تیسری ذمہ داری معاشرے کے لوگوں اور چیزوں کے حقوق کی۔ اب یہ آپ 3 سمجھ گئے۔ اللہ کا سب سے پہلا بنیادی حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور جو اس نے احکام دیے ہیں ان احکام کو وہ دل سے تسلیم کریں۔ یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا بنیادی حق ہے۔ دوسرا حق ہمارا اپنا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں کھانا کھانا پڑے گا، بیمار پڑ گئے ہم اپنا علاج کریں، اس طرح کی ہماری ضرورتوں ہماری حاجتوں کا حق ہمارے اوپر ہے۔ تیسرا حق وہ ہے جو عام معاشرے کے لوگوں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف انسانوں کا حق، بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کا بھی حق رکھا اور جانوروں کا بھی حق ہمارے اوپر رکھا۔ تو جب جانور کے حق کی نگہداشت ہمارے اوپر فرض ہے تو اپنے اخوان مسلمین، اپنے بھائیوں کی اور انسانی معاشرے کے لوگوں کی خبر گیری کیوں نہیں یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ مجھے یاد آیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، جس کو دیکھتا کاٹنے کے لیے دوڑاتا،
کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا. حضور کو خبر ملی کہ وہ پاگل اونٹ فلاں باغ میں ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی رسی ہاتھ میں لی اور چلے گئے. باغ کے کنارے صحابہ کو روک دیا اور اکیلے اونٹ کے قریب پہنچ گئے. اونٹ کو نکیل ناک میں پہنائی تو اونٹ اپنا ہونٹ رسول پاک کے کان مبارک کے قریب لایا, کچھ ایسے ایسے ہلایا. آقا کائنات کے چہرے پر سرخی آ گئی. نکیل پہنا کے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرا. فرمایا لے جا. یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ جب تک میں طاقتور تھا میرا مالک میرے اوپر بوجھ لاتا, مجھ سے بہت کام لیتا تھا, اور اب میں کمزور ہو گیا ہوں تو وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا, میری خبرگیری بھی نہیں کرتا. ارشاد فرمایا سن لو یہ بے زبان جانور تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہیں. جب تک یہ تمہارے کام کے لائق ہیں کام لو اور ان کو غذا دو, اور جب کام کے لائق نہ رہیں تو یا تو انہیں بیچ دو اور یا ان کو ذبح کر دو. اذیت پہنچانا جانوروں کو جائز نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب اونٹ کے قریب جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت الجھن اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اونٹ پاگل ہے, کہیں حضور پر حملہ نہ کر دے, زخمی نہ کر دے. کہ ارشاد فرماتے ہیں سن لو ما من شیء الا وقد یعرفنی انی رسول اللہ. کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتا, الا مردۃ الجن والانس, مگر چند سرکش انسان اور سرکش جنات بھوت یہی لوگ نہیں مانتے, باقی سب چیزیں مجھے خدا کا رسول مانتے. اور رسول یہاں سے پتا چلا کہ رسول جو مانے گا وہ حملہ نہیں کر سکتا, اور جو حملہ کرے گا اور نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا وہ رسول نہیں مانتا. جب رسول مانے گا تو عزت کرے گا, احترام کرے گا. اب آئیے حضور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو کیسا؟ فرمایا کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو انہیں پہلے پانی پلاؤ اور تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. اگر اللہ نے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ ذبح کرنا بھی جائز نہ ہوتا, مگر کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو جن کا گوشت جائز ہے ہمارے لیے پیدا کیا, مثل گیہوں اور ٹماٹر اور شلجم کے, اس لیے ان کا استعمال کرنا جائز اور ان کو ذبح کرنا جائز ہوا. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ تو جو نبی جانوروں سے اتنے سلوک کا حکم دیتا ہے انسانوں کے بارے میں اس کے حسن سلوک کی کیا شان. حسن سلوک کی شان اب مرتبے کے اعتبار سے کچھ الگ الگ انداز میں ہے. ماں باپ
کے معاملے میں تو اب نئی نسل کے لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں کیا کیا، ہمارا کیا کیا جو ہم ان کا کریں۔ ارے جب تم خود باپ اور ماں بنو گے تب پتا چلے گا کہ کیا کیا، وہ کیا جو خود اپنا کام آدمی کرتے ہوئے جھجکتا، ایسا ایسا انہوں نے کیا، راتیں آنکھ میں کاٹ ڈالی، مگر اپنے بچے کے سکھ کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ رات رات بھر کاندھے پر اور گود میں لیے ہوئے ٹہلتے رہے کہ بستر پر رکھتے ہیں تو چیختا ہے، روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اپنی تکلیف برداشت کی، مگر جب باپ اور ماں بوڑھے ہو گئے تو اب ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کیا رات بھر کھو کھو کرتے ہو، جہاں بیٹھ جاتے ہو وہاں تھوکنے لگتے ہو، رات رات بھر یہ کیا آواز نکالتے ہو، ہماری نیند تباہ غارت کر دیتے ہو، مر بھی نہیں جاتے۔ ذرا سوچو، جن ماں باپ نے حسن سلوک کا وہ مظاہرہ کیا کہ اس مظاہرے کا تصور عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا، آج انہیں ماں باپ کو اتنا کنارے کر دیا گیا۔ العیاذ باللہ۔ سنو، میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان رضا الرب فی رضا الوالد وان سخط الرب فی سخط الوالد۔ خدا کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے اور خدا کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، جس نے ان سے ان کی ناراضگی مول لے لی اپنے رب کو اس نے ناراض کر لیا۔ اب رب جب ناراض ہو جائے تو تم کیا کر لو گے، کیا کر لو گے؟ آج کل اس چیز کا تصور نئی فوج کے لوگ ایک دقیانوسی خیال سمجھتے ہیں، اور ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ ایشیا میں کسی حد تک کچھ ہے، مگر یورپ اور امریکہ چلے جائیے تو معاذ اللہ، وہاں نہ ماں نہ باپ، وہاں تو بچے جہاں اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے اور ذرا اسکول آنے جانے کی سکت آ گئی کہ بس مقراط اعظم بن جاتے ہیں، ماں باپ کو گدھا سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ آج جنہیں گدھا سمجھ رہے ہو کل کچھ لوگ تمہیں گدھا سمجھ کے پیٹھ پہ بیٹھیں گے۔ حضور رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بہترین دروازہ باپ۔ خیر الابواب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے سب پھاٹکوں میں سب سے قیمتی پھاٹک باپ ہے، اگر اس کو پکڑ لیا جنت میں پہنچ کر اتنا آسان نسخہ، اور ادھر ادھر گھوم رہے ہو کہ جنت ملے جنت ملے، گھر میں جنت ہے اور اسے چھوڑ کے جہنم میں جاتے ہیں۔
حضور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حجرہ عائشہ میں تشریف لائے. بخاری مسلم وغیرہ سے آسکتا کی حدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی. کچھ اس کو ضرورت تھی مانگنے آئی. میں نے پورے گھر میں دیکھا کوئی چیز کھانے کی تھی ہی نہیں. ان کے چہرے پر بھوک بہت صاف سمجھ میں آتی تھی. فاقہ مستی کا حال. سب تلاش کرنے پہ مجھے ایک کھجور ملی. میں نے وہی لا کر کے اس کو دے دی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہی ضروری نہیں ہے کہ موٹی رقم ہی دو. جو میسر اس وقت ہے وہ بھی ایک مدد ہے. اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کو دے دیا. لیکن تعجب کی بات یہ میں نے دیکھی کہ اس عورت نے اس ایک کھجور کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک اس لڑکی کو اور ایک ٹکڑا اس لڑکی کو دیا. ولم تأکل شیئا اور خود کچھ چکھا بھی نہیں. تو آقا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں من ابتلي من هذه البنات كن له سترا من النار. ان بچیوں کی وجہ سے جو کوئی بھی مشکلات میں پڑا ہوا ہے یہ بچیاں اسے جہنم سے بچا لیں گے. مگر آج کل کی بچیاں تو جہنم میں دھکیل کے پہنچاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی ماؤں اور اپنے والدین پر حکومت کرتی ہیں. جبریل امین علیہ السلام کا یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے چند دن پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. چند سوالات کیے. وہ سوالات میں ابھی آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. آخری سوال انہوں نے یہ کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جس سے قیامت کا سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اب یہ گول جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا بلکہ جواب دے دیا کہ تم سے زیادہ میں نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. خیر پھر فرمایا سأخبرک عن اشراطها. میں قیامت کی کچھ علامتیں تم کو ضرور بتاؤں گا. اذا رأيت الحفاة العراة الحالة رعاء الشاء والإبل البهم يتطاولون في البنيان. وہ وقت جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرانے والے اور کالے کالے اونٹوں کے چرواہے ننگے پاؤں ننگے جسم گھومنے والے محتاج لوگ بڑے بڑے شاہی محلوں میں جب فخر کے ساتھ رہنے لگے تو یہ قیامت کی علامت. پھر دیکھیے ایسی علامت آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ ہم لوگ بہت دیکھ چکے ہیں. ہاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ بکری اور بھینس چراتے تھے اور آج کل وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنے ہوئے. سمجھ گئے؟ ہاں وہ سب دیکھا ہے. چلیے
اور فرمایا وَأَنْتَ لِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، عورت اپنے مالک کو جب پیدا کرے، اپنے حاکم کو پیدا کرے، تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے بچے بچیاں پیدا ہوں جو اپنی ماں پر حکومت ہے، میرے جوتے پالش کر، میرا کپڑا پریس کر، اور میرا یہ کپڑا دھو دے، اور یہ کر وہ کر، خود کے خدمت کا شوق نہیں اور ماں کو نوکرانی بنا کے رکھ دیا۔ یہ قیامت کی علامت میرے آقا نے بتائی۔ کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اپنے اوپر قیامت کی علامت گزارے؟ یہ قیامت آ جائے گی تمہارے اوپر، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں سے بدسلوکی، اپنے دوستوں سے بہت اچھا رول ادا کرے گا اور باپ کے ساتھ بہت بدسلوکی۔ کچھ ایسا نقشہ نظر آتا کہیں کہیں؟ ارے کہیں کہیں نہیں، بہت نظر آتا ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ میرے آقا نے علامت قیامت کی بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں اصلاح فرمائے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ترمذی شریف میں پڑھیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ ان کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ہے کہ زمین کے نیچے ہے، اتر ہے کہ دکن ہے، پورب ہے کہ پچھم ہے، کدھر ہے، یہ مطلب رہا ہوگا۔ مگر حضور نے فرمایا جنت کہاں پوچھتے؟ تحت قدم امک، تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ جنت میں جانا ہے تو اپنے وجود کو ماں کے قدم کے تلے، اس لیے والدین کی اطاعت ابوؤں کے اوپر کم رہ گئی، جوانوں پر زیادہ۔ بوڑھے لوگ کے والد ہیں نہیں، مگر کم میں کہتا ہوں، نہیں رہ گئی یہ نہیں کہتا۔ کیوں کہ مسلم شریف میں ایک حدیث میں نے پڑھی بروایت مرسل کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وان تصوم لابویک مع صیامک۔ ماں باپ کی خدمت کا جب وقت نکل جائے تو ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو اپنے ثواب کے لیے نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے بھی کچھ نماز پڑھ، اور جب تو اپنے ثواب کے لیے روزے رکھے تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے بھی روزے رکھ۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو خدمت کرنے کا یہ طریقہ حضور نے۔ جب ماں باپ کی خدمت کا وقت نکل گیا تو خدمت کرنے کا یہ طریقہ نہیں آئی بات۔ تو اس لیے میں نے بوڑھوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کو خدمت نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کو کم خدمت کرنی ہے، تو ان کی جو خدمت ہے وہ کریں۔ مگر جوانوں کو تو اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور اپنی خواہشات کو توڑ مروڑ کے پھینک کر اپنے باپ کی خدمت، کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی عزت دے گا۔ حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی تو اللہ تعالی اس کی بھی عزت بڑھائے گا جب اس وقت
اس عمر میں یہ پہنچے گا. کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں سمجھا دو اس کا مطلب. مجھے اس حدیث میں دو معنی ملا. ایک معنی یہ ملا کہ آدمی کو اپنی عمر کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے دنیا سے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مگر جب نے کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی تو اس کے عمر کی ضمانت ہے کہ یہ بھی بوڑھا بنے گا تاکہ اس کو عزت ملے. یہ میرے آقا بتانا چاہیے. عمر کی اضافے کی اس میں دلیل ملتی ہے، عمر کی برکت کی دلیل ملتی ہے. اس لیے جوانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے. اگر ان کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو بوڑھا ہی سمجھ کر کے عزت کرو، تو تمہیں اتنی لمبی عمر ملے گی کہ بڑھاپا آئے گا. اب بڑھاپے میں تم ذلیل نہیں رہو گے، تمہاری عزت ہوتی ہے. اتنا چانس ملے گا. پھر اس طریقے پر آدمی کو اور بھی کچھ سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی سختی سے تاکید کی اور فرمایا وبالوالدین احسانا. اب گناہ کبیرہ کی تعداد اور اس کی لسٹ لمبی ہے. کتنے ہیں گناہ کبیرہ اس کی لسٹ میں گناؤں گا نہیں، مگر حضور نے پہلے نمبر 1 قسم کے گناہ کبیرہ جو گنائے ہیں وہ تو بتا دوں. صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے نمبر کے گناہ کبیرہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتا دیں. تو 3 باتیں بتاتے ہیں. حقوق فرماتے الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور کہتے گئے. فرماتے ہیں سن لو سب سے بڑے بڑے گناہ کبیرہ یہ ہیں کہ اللہ کا کفر کرنا ایک، اور ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو 1 نمبر پہ اور ماں باپ کی کے ساتھ سرکشی کرنے کو اس کے بعد والے نمبر پہ رکھا ہے. پھر تیسرے نمبر پر وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. اسی کو بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا لیتہ سکتا، کاش حضور اب چپ ہو جاتے، جلال ظاہر ہو رہا ہے، اب خاموش ہو جاتے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و خونریزی کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا، بدکاری کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا، مگر نمبر 1 کے گناہ کبیرہ جب گنائے تو اس میں ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنے لگی. اس سے آپ سمجھیں کہ بدسلوکی کتنی بری چیز. اب حسن سلوک، سبحان اللہ، ماں باپ کا حسن سلوک کرنے والا ہمیشہ عزت سے رہتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، اور وہ آخرت میں بھی بامراد رہے گا.
اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کرے گا۔ اب اور لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اپنے معاشرے کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں تو رسول پاک فرمانے لگے ما زال جبرائیل یوصینی فی الجار حتی خشیت ان یورثہ، ہمیشہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق یاد دلاتے رہے اور اللہ کا حکم پہنچاتے رہے۔ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اس کی وراثت کا بھی حق نہ نکال دے، وراثت کا بھی حق نہ نکال دے۔ مگر آج کل تو اچھا پڑوسی وہ ہے کہ اتنا زور سے ٹی وی بجائے کہ پاس والے کو نیند نہ آئے، باعزت لوگ اس مکان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو جائے، سمجھ گیا؟ اور کچھ اگر شکایت کر دی تو ایک ٹوکرا گالی کا تحفہ بھی دے دیا، سمجھ گئے؟ مگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ، اگر میرے بہت سے پڑوسی ہوں اور میرے پاس سب کو دینے کے لیے نہ رہے تو کیا کروں، کس کو دوں؟ فرمایا اقربہم بابن، جس کا دروازہ سب سے قریب پڑے تیرے دروازے سے، اس کے حق کو پہلے ادا کر۔ حقوق کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک یہودی ذمی تھا، یہ حربی نہیں، ذمی یہودی، ایک ان کا پڑوسی تھا۔ ان کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو فرماتے ہیں اہدیتم الی جارنا الیہودی، ارے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا کہ نہیں؟ پڑوس کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ مگر آج کل تو پڑوسی جب تک چوکھٹ نہ توڑ دے اس وقت تک پڑوسی نہیں، دیوار بجا بجا کر کے تمہیں تنگ نہ کرے تو پڑوسی کا حق کیا ادا کیا؟ اور پھر سنو، عام مسلمانوں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا۔ ہمدردی کرو پاؤ اللہ کی